ڈاکٹر صاحب خواب ہے پیپلز پارٹی کی پنجاب میں واپسی کا، یہ خواب پورا ہو سکتا ہے؟ فی الحال تو کوئی آثار نظر نہیں آتے. اس کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں اگر یہ واپس آنا چاہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی نظریہ، کوئی اصول ہونے چاہیے جو کہ پہلے تھے کبھی کسی زمانے میں پارٹی کے پاس ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں، اسی لیے پنجاب میں وہ کامیاب ہوئے. تو یا نظریہ ہو یا وہ جو ایشو پنجاب میں عام آدمی کے اس وقت ایشوز ہیں ان کو آرٹیکولیٹ کریں. مثلا ایگریکلچر ایک بہت بڑا ایشو ہے جس کی گورنمنٹ کی پالیسیز پہ بہت سے لوگوں کو اعتراض ہے. ان کی گندم پالیسی ہے، کپاس کے بارے میں پالیسیز ہیں. تو یا تو یہ ہے کہ ان گریوینسز کو آرٹیکولیٹ کریں، لیکن غالباً پی 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 چاہتی یہ ہے کہ جو ریاستی وسائل ہیں اور بیوروکریسی ہے اس کے ذریعے ان کو یہاں سپیس مل جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے. لیکن اب پی ایم ایل این کیسے یہ رسک لے سکتی ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی ٹائی ایک طرف پی ٹی آئی سے پڑی ہوئی ہے پنجاب میں پی ٹی آئی بھی کافی سپورٹ رکھتی ہے، اور پھر دوسری طرف اگر وہ سپیس دینا شروع کر دیں پی 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 کو اور پی 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 کو اسی طرح ٹریٹ کریں جس طرح کہ پی ایم ایل این اپنے آپ کو ٹریٹ کرواتی ہے، تو پھر ان کا اپنا کیا حشر ہوگا، ان کا اپنا مستقبل جو ہے وہ ایک غیر یقینی ہو جاتا ہے. تو اس لیے میرا نہیں خیال کہ زرداری صاحب یہاں بیٹھے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، جب تک یا تو اصولی سطح پہ لڑیں. وہ اصول اور نظریہ تو ہمارے سیاست کا فوت ہو چکا ہے نا، وہ تو حصہ ہی نہیں ہے نظریہ. یا تو نظریاتی بنیادوں پہ اسی طرح آرٹیکولیٹ کریں جس طرح کہ ذوالفقار علی بھٹو نے 1970 کے الیکشن سے پہلے پنجاب کے اندر جو اقتصادی نئی حقیقتیں پیدا ہوئی تھیں 1960 کی دہائی کی انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے، ان حقیقتوں کو انہوں نے آرٹیکولیٹ کیا، ایک اپنا ایجنڈا بنایا. آج کچھ سیاسی حقیقتیں ہیں جس کی وجہ سے عوام نالاں ہے. عوام میں عدم وابستگی کا رجحان ہے، انہیں پتہ نہیں کہ ان کے مسئلے کا حل کس کے پاس ہے. یا تو یہ آئیں کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل یہ حل ہے، ہم اس کو اس طرح کریں گے، تب تو بات بنتی ہے. ادروائز یہاں آ کے 10 دفعہ بیٹھے رہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پی ایم ایل این جو ہے وہ یہ رسک نہیں لے سکتی کہ ان کو سپیس دے، ان کو سپیس دیتے دیتے وہ پی ٹی آئی سے بھی مار کھا لے اور ادھر پی 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 کو بھی کچھ سپیس دے دے. خود کیا سندھ میں جائے گی؟ سندھ میں پی ایم ایل این کا کوئی مقام نہیں ہے، برائے نام ہے. اچھا، لیکن ڈاکٹر صاحب سیاست تو ممکنات کا کھیل ہے، ایسی کوئی پاسبلٹی بن سکتی ہے کہ پیپلز پارٹی ہمیں پنجاب میں بھرپور کردار؟ دیکھیں میں نے یہی کہا نا، بن سکتی ہے اگر وہ یہ اسٹڈی کریں کہ پنجاب میں اس وقت عام آدمی کے کون سے مسئلے ہیں اور ان عام آدمی کے مسئلے کو ایڈریس کرنے کے لیے کون سا نسخہ ان کے پاس ہے، تب تو وہ کچھ بنا سکتے ہیں. مسئلہ تو یہ ہے نا، وہ اس وقت اتحادی ہیں ایک بہت بڑی. نہیں بھائی، اتحادی ہیں تو ٹھیک ہے، یا تو دیکھیں نا، یا تو اقتدار کے مزے لیں. دیکھیں نا، اقتدار کے مزے لے رہے ہیں کسی ذمہ داری کے بغیر. یا تو اقتدار کے مزے لیں، ذمہ داری نہ لیں، اور ہر بلیم جو کام غلط ہو رہا ہے اس کا بلیم پی ایم ایل این پہ پڑنا چاہیے. ٹکٹ پہ 2 مزے. ہاں مطلب یہ تو نہیں ہو سکتا نا. یا تو یہ ہے کہ پارٹی کا ساتھ چھوڑ کے سڑکوں پہ جائیں، عوام کو کہیں کہ ہم آپ کے مسئلے کا حل دیں گے، یا پھر یہ ہے کہ ان کو دعا کریں، ریکویسٹ کریں کہ 2-4 سیٹیں خیرات میں پی 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 کو مل جائیں. دوسری ایک بات ابھی کہی تھی گورنر والی، اس دفعہ دیکھیے ایک بڑی غلط پریسیڈنٹ کھڑی ہوئی ہے. 3 گورنر جو ہیں نا اس وقت پاکستان کے، وہ ایک پارٹیزن رول ادا کر رہے ہیں. کے پی کا گورنر وہ پی 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 کا بنا ہوا ہے نمائندہ، لگا رہتا ہے پی ٹی آئی کے خلاف. کراچی کا جو گورنر ہے وہ این کیو ایم کا نمائندہ بنا رہتا ہے. پنجاب کا گورنر پی 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 کا نمائندہ بنا رہتا ہے. گورنرز کا اور پریزیڈنٹ کا یہ رول نہیں ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ اپنے صدر تھے زرداری صاحب پہلی دفعہ، اس وقت ایک کیس ہائی کورٹ میں گیا تھا، ڈوئل آفس، زرداریز ڈوئل آفس کیس، کہ پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر پی 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 کی میٹنگز ہوتی تھی. تو وہ چیلنج ہوا، پھر بعد میں خیر معاملہ وہ ختم ہو گیا کیونکہ زرداری صاحب نے اپنے رویے میں تبدیلی پیدا کی. تو اب اگر وہ پارٹیزن رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو صدارت کو چھوڑ دیں اور پارٹی لیڈر بن کے اور اس ملک کے مسائل کو ایڈریس کریں، عوام کو یقین دلائیں کہ ان کا مستقبل ان کی قیادت میں بہتر ہوگا، نہ اسٹیبلشمنٹ ان کو بہتر کر سکتی ہے. یعنی آپ اس معاملے پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ وہ صدر مملکت ہوتے ہوئے
پارٹی کے معاملات میں دلچسپی لے رہے ہیں اور پارٹی کے حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں پنجاب میں ریوائول کی، تو یہ بھی آپ اس پر بھی سوال اٹھا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، اگر یوکرین نے جنگ جاری رکھنی ہے تو اس کو تو امریکہ کی ضرورت پڑے گی، اور امریکہ چاہتا ہے کہ یہ جنگ ختم کر دی جائے، تو پھر معاملات آگے کیسے بڑھیں گے؟ یورپی ممالک اگر زیلنسکی کی حمایت کر رہے ہیں تو اس کو کیا پیغام سمجھا جائے؟ دیکھیے، موجودہ امریکی صدر کی جو ڈکلیئرڈ پالیسی اس وقت تک ہمارے سامنے آئی ہے وہ یہی ہے کہ امریکہ کو غیر ضروری جنگوں سے نکالنا ہے، اور اس کے علاوہ امریکہ کے بیس بھی دنیا میں بہت زیادہ ہیں۔ اب ان میں سے کتنے کو وہ کم کریں گے یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن جنگ سے بچنے کے لیے جو یوکرین کا جو جنگ ہے، یوکرین کی جنگ اصل میں پراکسی وار بن گئی تھی۔ امریکہ اور نیٹو کی جنگ تھی رشیا کے خلاف یوکرین کے ذریعے، تو یوکرین ایک پراکسی کا رول ادا کر رہا تھا، اس وجہ سے امریکہ نے سب سے زیادہ پیسہ اس میں جو جھونکا ہے، اور یورپین ممالک نے بھی مدد کی، لیکن یورپین ممالک کی مدد بڑی امریکہ کی نسبت کم تھی۔ صرف یہ ہے کہ وہ ایک ٹرانزٹ روٹ ضرور تھے یورپین کنٹریز چیزیں جانے کے لیے۔ اس کا مطلب یورپی ممالک کی حمایت کا بھی کوئی اتنا اثر نہیں ہوگا؟ نہیں، دیکھیں اس وقت جو ہے جو صدر ٹرمپ جو ہے نا، اس کے بعد یورپین ممالک سے اپنے ریلیشن کو بھی ری ڈیفائن کریں گے۔ اچھا، بلکہ اس سے یہ ہے کہ یورپین ممالک کو اب اپنی علیحدہ اکائی کے ایک سیاسی اکائی کے طور پر اپنی حیثیت کو منوانا پڑے گا، کیونکہ امریکہ جرمنی کو بھی یہ کہہ چکا ہے، یورپین ممالک کو یہ کہہ چکا ہے کہ جو نیٹو ہے، نیٹو کے اخراجات بھی ان کو شیئر کرنے پڑیں گے زیادہ۔ اب تو کم ہے، اب بھی شیئرنگ ہے لیکن کم ہے، یعنی امریکہ میں آنے والی تبدیلی اپنے ارد گرد سب کو لپیٹ میں لے گی۔ میرا خیال ہے کہ یہ اس سے وہ کوشش کریں گے اپنا ریلیشن شپ یورپ سے ری ڈیفائن کریں، اور رشیا سے ری ڈیفائن ہو رہا ہے۔ دیکھیے، اس کو ایک اور امریکہ کو فائدہ ہے، اس وقت امریکہ کے لیے ایک بڑا چیلنج چین ہے، جو کمپٹیشن ہے اس کا، یعنی ان سے دوستی بھی ہے اور کمپٹیشن بھی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 2 سال سے رشیا اور چین میں کوآپریشن بڑھ رہی ہے۔ اچھا، صدر ٹرمپ کی ایک اسٹریٹجی، ان اناؤنس اسٹریٹجی یہ ہے کہ رشیا سے اس قسم کے تعلقات بہتر کر لیے جائیں کہ رشیا چین کی طرف نہ جائے، اور چین اور رشیا اکٹھے نہ ہوں، بلکہ رشیا ایک سیپریٹ اینٹی کے طور پر ہے، اسے یہ امید رہے کہ براہ راست امریکہ سے تعلقات کو استوار کیا جا سکتا ہے۔ تو روس ڈاکٹر صاحب اپنی ترجیحات دیکھے گا یا امریکی مفادات دیکھے گا؟ نہیں، اپنی ترجیحات دیکھے گا۔ اس کی ترجیحات بنیادی طور پہ یہ ہیں کہ جو امریکہ نے اس کے خلاف پریشر بلڈ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں نا، روس کا جو اعتراض ہے وہ یہ ہے کہ جو نیٹو کو روس کے بارڈر پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ مغربی ممالک جس میں امریکہ سر فہرست ہے، اور یورپین ممالک بتدریج جو ممالک رشیا سے بارڈر کرتے ہیں ان کو وہ نیٹو میں لینا چاہتے ہیں، اپنے ساتھ یورپین جو سیکیورٹی فریم ورک میں اس کا حصہ بنا کے، جو خود اپنی ملٹری پریزنس کو رشیا کے بارڈر پہ پہنچانا چاہتے ہیں، جبکہ رشیا یہ چاہتا ہے کہ یوکرین ہے اور دوسرے ممالک جو بارڈر کرتے ہیں رشیا سے وہ نیٹو کا حصہ نہ بنے اور نہ ہی یورپی یونین کا حصہ بنے۔ تو اس کی وجہ سے اگر رشیا کا یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے امریکہ کی کوآپریشن سے، تو رشیا یہ چاہے گا کہ جہاں چین سے وہ اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا، وہاں رشیا یہ امید رکھے گا کہ امریکہ سے براہ راست اچھے تعلقات ہو سکتے ہیں۔ تو ہمیں اگلے 6 مہینے انتظار کرنا پڑے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ امریکہ کا ریلیشن شپ یورپ سے کس طرح ری ڈیفائن ہوتا ہے اور رشیا کا کس طرح ہوتا ہے، اور اس کا امپیکٹ گلوبل پالیٹکس، خاص کر رشیا اور چین کی دوستی یا تعلقات پہ کس حد تک اس کا اثر ہوگا۔ ٹھیک ہے۔